السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 98۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ناول کا کون سا کردار سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چلیں اب ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ ہاجرہ آنکھوں پر شیڈز لگائے ہوئے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زہرا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی شیڈز اتارتے ہوئے اس سے پوچھا، تو آخری بار ملنے آئی ہو؟ اس نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ گاڑی ایک ڈھابے کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ تو تم جا رہی ہو؟ حاجرہ نے اسے دیکھا۔ زہرا نگاہیں پھیر کر بڑبڑائی، تم فورنر پاکستانی سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ ایک منٹ، حاجرہ فوراً سے بولی۔ فورنر پاکستانیوں کے لیے یہ ملک کرتا ہی کیا ہے جو یہ اس ملک میں رہے؟ زہرا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ فورنر پاکستانیوں کو پاکستان میں ہمیں ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ ملک فورنر پاکستانیوں کے لیے؟ اور الٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں قانون سازی کے ذریعے کتنے حقوق ملے ہیں؟ ہمیں اس ملک سے کبھی کچھ نہیں ملا، الٹا ہم نے ہمیشہ اس ملک کو دیا ہے۔ ہم سے اس ملک کو سوائے فنڈز کے کچھ نہیں چاہیے۔ ہم اگنور ہوتے آئے ہیں اور اگنور ہوتے رہیں گے۔ ہم پردیس میں دن رات محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور وہاں انویسٹ کرنے کی بجائے اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اس ملک میں اکثریت فورنر پاکستانیوں کی زمینوں اور ان کے گھروں پر قبضہ ہو جاتا ہے، یا وہ جو اپنا پیسہ بزنس میں لگاتے ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اور وہ بیچارے پیشوں کے چکر میں بار بار اس ملک کے چکر لگاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فورنر پاکستانیوں کی۔ یہ فورنر پاکستانی ہوتے کون ہیں؟ فورنر پاکستانی وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز بنتے ہیں، ایکسپورٹ سے معیشت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جو ہم فورنر پاکستانی پردیس میں بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں وہ تو پاکستانی شہری بھی نہیں کر سکتے۔ اور بدلے میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو پھر ہم کیوں باہر نہ رہے جب وہ غیر ملک ہمیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس دے رہا ہے، اور جس ملک پر ہم انویسٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ مایوس کر دیتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہ میرے الفاظ ہیں، یاد رکھنا۔ میں اس لیے کسی سیاستدان کے پیچھے اپنے خاندان سے نہیں لڑتی کیونکہ میں ایک فورنر پاکستانی ہوں اور مجھے پتہ ہے مجھے حکومت ہمیشہ نظر انداز کر دیتی ہے اور کرتی رہے گی۔ لسی آرڈر کرو۔ زہرا نے بات بدل کر کے اس سے پوچھا تھا۔ حاجہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ کر دو۔ اس نے آرڈر دیا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ خوش ہو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے شیڈز نیچے کیے۔ نہیں، اور پھر اوپر کر کے بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ سردار کی اس کے آخری لمحات میں کہی ہوئی باتیں میرے دل پر ایک چھاپ چھوڑ گئی ہے۔ سمجھ نہیں آتا میں اندر سے زیادہ کالی ہوں یا پھر یہ سسٹم زیادہ گندا ہے۔ پتہ ہے، زہرا نے تعصب سے گاڑی کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ مجھے اس کی موت کا دکھ ہے، پتہ نہیں کیوں۔ شاید، وہ سوچنے لگی، اس لیے کہ وہ عبدالرفیق کا قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد اسے مارنا کبھی نہیں تھا۔ وہ تصور کرنے لگی، شاز نے اسے مدد کے لیے کال کی، وہ آیا۔ سردار کے آدمیوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے انہوں نے کپڑے تبدیل کیے۔ شاز فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے آدمیوں نے اسے شاز سمجھ کر اس نے لب دبا لیے۔ دل کسکنے لگا۔ پتہ نہیں وہ لمحات اس کے لیے کتنی اذیت کے ہوں گے۔ دل سے آواز آئی تھی، زندگی نے اس کے ساتھ اتنی بے رحمی کیوں کی؟ شادی ہونے والی تھی، بہن کو لے جا رہا تھا، جسے چاہا وہ ملنے والی تھی، مگر پھر کیا ہوا؟ کیا اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوتا؟ میڈم جی، آواز پر اس نے کم عمر لڑکے کو دیکھا جس نے ہاتھوں میں لسی کے 2 گلاس پکڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھتے تشکر بولی، شکریہ۔ وہ ذرا مسکرا پڑا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے حاجرہ نے سوچا، لگتا ہے کسی نے اسے پہلی بار شکریہ کہا ہے۔ روتھ لیس پیپلز بچے سے کام کروا رہے ہیں، یہاں تو چائلڈ لیبر کرائم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اوہو، چہرے کے زاویے بگڑے۔ زہرا نے اس کی جانب گلاس بڑھایا تو اس نے اس سے لے لیا۔ وہ پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ حاجہ نے لسی کا گھونٹ لیا، لبوں پر جھاگ بنی جسے وہ فوراً صاف کرنے لگی۔ زہرا نے لڑکے کو پیسے دیے۔ بقایا تمہاری ٹپ ہے، انگریزوں والی۔ اس نے آنکھ دبائی تو وہ ہنس پڑا۔ حاجرہ نے جب زہرا کو خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو خود سے سوال کیا، آنیسٹلی آئی اڈور ہر۔ میں شاز کی بیوی ہوں، مگر پھر بھی مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ اس نے اسے کیوں چھوڑا، اور وہ فوراً خیال کو جھٹکنے لگی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ زہرا، وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی نظر اس کے گچی بیگ پر گئی۔ ہاں، وہ بے اختیار رہ گئی۔
हाजरा ने उसे देखकर अपने बैग को देखा। मैंने नहीं खरीदा मतलब? ज़हरा को उस बैग को देखकर आंखें खैरा रह गई थी। मतलब कमाया तो इसे मैंने है, लेकिन मुझे दिया मेरे मुवक्किल ने था। वो बिजनेसमैन था, उसने अपनी बीवी को चीट किया था। ये जानकर उसे मज़ीद हैरत हुई। बीवी हामला थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसका मामला निपटाया था, तो बदले में मैंने उससे ये बैग मांगा। ज़हरा ने आपस में दांत पीसे और ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। हाजरा फ़ौरन से कहने लगी, मैंने तुमसे एक ख़ास बात करनी है। उसने लस्सी का घूंट लिया। देखो, विंडो स्क्रीन से सामने देख रही थी। देखो, वो विंडो स्क्रीन से सामने देख रही थी। अब्दुल रफ़ीक तुम्हारी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ था जो तुम्हें माजी से निकालने आया था। हम सबको उसके जाने का दुख है और रहेगा, मगर ज़िंदगी रुक नहीं सकती। अगर तुम पहले की तरह फिर से माजी में रह गई तो उसकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद तुम उसे नहीं भूल सकती। इस बात को कबूल करो, आगे बढ़ो और शादी ज़रूर करना। उसने उसे देखते उंगली से इशारा किया। शादी करनी चाहिए, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अच्छी बात है शादी करना, बल्कि मुझे तो इतनी अच्छी लगी कि मैंने 2 बार की। ज़हरा को हंसी आई। बड़े दिन बाद वो हंसी थी। ज़हरा ज़रा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, और मैं तो कहती हूँ मिसेस वडाइस से कहकर अपने लिए एक सूटर तलाश करवाओ। वो आंखें चीनी किए हुए कहने लगी, नहीं करनी। हाजरा इसरार करने लगी, कर लो यार, नहीं तो मेरी तरह रोज़माश के सिलसिले में परेशान ही रहा करोगी। ज़हरा महफूज हुई। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी नज़र में एक आइडियल सूटर कैसा होना चाहिए? एक बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ 60 साल का करोड़पति बुढ़ा जिसे दिल का आर्जा लाहक हो। ज़हरा लस्सी का घूंट लेते हुए रुकी और हैरानी से कह पड़ी, दिस इज़ समथिंग वेरी चीप। हाजरा ने सफाई दी, बहुत महंगाई हो रही है यार। और शाज का क्या? जवाबन वो बाहर देखते हुए बोली, शाज तो मेरी जान है। वो उसकी बेबाकी पर ज़रा चौंकी। हाजा तुम्हें ऐसी बातें बिना झिझके हुए, वो भी खुल्लम खुल्ला कैसे कह सकती हो? वो अपने कंपोज्ड साफ सीधे अंदाज में बताने लगी, मेरे साथ बहुत लड़कों ने फ्लर्ट किया है। ऐसी बातें सुनना और कहना मेरे लिए कोई ऑफेंस नहीं। हाँ, तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? इनफैक्ट उंगली उठी। उसने उसे देखा। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा फ्लर्टी होती है, बस बताती नहीं है। हाँ हाजरा। उसकी कही ये बात ज़हरा की तौक़ियात से बिल्कुल बाहर थी। और मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें एक टिप दे देती हूँ, याद रखोगी? मर्दों को बेहया नहीं, एक्सप्रेसिव लड़कियाँ पसंद होती है। वो जो हर किस्म के मौजू पर बात कर सके, पर वो फहश ना हो और कॉन्फिडेंट हो। ऐसी लड़कियां मर्दों को स्ले कर जाती हैं। ज़हरा से ज़ब्त नहीं हो रहा था। और तुम्हें पता है, मैंने खुद शाज का नाम पूछा था, उसे अपने घर का टेलीफोन नंबर दिया था। तब शायद तुम उसकी मंगेतर थी। हाँ, वो चिड़ी। यू नो यू आर ए मैनिपुलेट विच हाजरा। हाजरा को उसके चिढ़ने पर मज़ा आया। ओह यस, मैं वो चुड़ैल हूँ। क्या तुमने उस चुड़ैल के मुतालिक सुना है जो खूबसूरत लड़कों की रूह खा जाया करती थी? मैं भी वही चुड़ैल हूँ। ऐसी किसी चुड़ैल का कहानियों में कोई जिक्र नहीं आता, वो बस उसे तंग कर रही थी। यूँ तो मैंने बहुत से मर्दों की रूह खाई है, पर शाज शायद मंगनी शुदा था, इसलिए उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। ज़हरा उस पर चीख पड़ी। हाजरा, वो अपने बेबाक बरतानवी अंदाज में कह रही थी, He was so blamey and he was so breathtaking. ज़हरा का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हा, मैंने उसे ख़त लिखे, उससे शादी की पेशकश की, उससे इंतहाई रोमानवी अंदाज में एतराफ़ में मोहब्बत किया। ज़हरा के गाल सुर्ख हो रहे थे। जो मैंने किया वो आइंदा ज़माने में भी एक मशरक़ी लड़की नहीं कर सकती है। आई एम वेरी बोल्ड इन रोमांस एंड शाज लूज इट। ज़हरा दो टोक अंदाज में बोली, मुझे शादी नहीं करनी, अपनी नसीहतें अपने पास रखो। हाजरा ने भाव उठाया। कोई अच्छा लड़का हो तब भी? नहीं। उसने लस्सी का घूंट लिया। हाजरा कहने लगी, और अगर वो तुम्हारे पीछे दीवाना होगा, तुम्हारे लिए जिएगा और तुम पर मरेगा, तो क्या करोगी? उसने उसे मूड से देखा। उस पर तरस खाऊंगी और पहली फुर्सत में साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग का मशवरा दूंगी। ये सुनते उसे याद आया, हे, क्या तुमने एडम्स फैमिली देखा हुआ है? तुम्हारा अंदाज मुझे बिल्कुल वेडनेसडे एडम्स जैसा लगा है। यू नो वॉट, वो मेरा फेवरेट शो है, ख़ास करके उसका जो 2 साल पहले पार्ट आया है, वो तो कमाल है। 1993 लड़कियां शहजादियां बनने के ख्वाब देखती है, पर मैं वेडनेसडे एडम्स बनना चाहती हूँ। वो बाहर कहने लगी।
تمہیں بننے کی ضرورت نہیں، تم ہو۔ اب وہ آہستگی سے کہنے لگی، بے لگام، تنزیہ اور صفا۔ کیا کہا؟ حاجرہ نے سن لیا تو اس نے بات بدلی۔ انتہائی واہیہ شو تھا وہ، خاص طور پر اس کے کپلز۔ تمہیں پاکستانی فلم زندہ لاش دیکھنی چاہیے، ڈریکولا بیسٹ مووی ہے۔ حاجرہ کی آنکھیں سکڑ گئی۔ مجھے کوئی شوق نہیں، ہے۔ وہ موجودہ زمانے کی اداکاروں کی سانس لینے کی نقل اتارتے ہوئے اپنے طنزیہ شفاف موڈ میں آئی۔ ہے سے بھری ہوئی مووی دیکھنے کا۔ زہرا کو اس کی اس حرکت پر بہت زور سے ہنسی آئی۔ حاجرہ اس سے ملنے کے بعد اس کا موڈ پوری طرح بدل چکا تھا۔ حاجرہ نے تبسم سے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فرینڈز؟ زہرا کے لبوں پر سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پیچھے کیا۔ ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے؟ اور حاجرہ انتہائی شفقانہ انداز میں باہر دیکھتے دبے انداز میں بولی، بچ۔ زہرا نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ کل عبدالرفیق کی بہن سے میرا رابطہ ہوا تھا۔ اس کے سسرال میں فوتگی ہوئی تھی تو وہ حیدرآباد میں تھی، اس لیے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ میرا خط اسے کل ہی موصول ہوا۔ عبدالرفیق کا بتایا تو بہت روئی، کہہ رہی تھی ملنے آئے گی مجھ سے۔ اوہو، اس نے لب دبائے۔ اچھا زہرا، میری ایک ہدایت اپنے پلے باندھ لو۔ زہرا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ قرائنی ثبوت اور شواہد کی بنا پر کیس پروسیکیوٹ کرنا چھوڑ دو، اس سے بہت زندگیاں متاثر ہوتی ہے۔ اس کی سب سے اہم مثال کیزیا اور زہیب کا کیس اور کاربن مونو آکسائڈ گیس کی ڈیتھ مسٹری ہے۔ زہرا نے اسے بھلی طرح کا نظر انداز کر دیا۔ اب ایک دفعہ کی وکیل مجھے بتائے گی کہ مجھے کیسے کیس پروسیکیوٹ کرنا ہے؟ دیدے اوپر کی جانب گئے اور اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ ہاں، وہ پوچھنے لگی، اچھا کیا تم نے عبدالرفیق کی بہن کو بتایا کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی نے کیا کیا تھا؟ زہرا اگلے ہی لمحے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ نے اسپتال میں شاز کی جان بچائی تھی؟ وہ ہل نہیں سکی تھی۔ سردار نے اپنے بندے کو اسے مارنے بھیجا تھا، یاد آیا، جس نے تمہیں بھی زخمی کیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا نا، ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ مجھے تم سے اب نفرت نہیں ہے، پر اس کے باوجود ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ مگر حاجرہ کہیں اور ہی تھی۔ اس نے خود کو نارمل دکھانا چاہا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو۔ اب اپنے باپ سے نفرت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے خود سے سوال کیا، پتہ نہیں میری زندگی کا ہر لمحہ بٹر سویٹ کیوں ہوتا ہے؟ رات کا وقت تھا، بٹ ہاؤس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بخت روا چارپائی پہ بیٹھے تھے، سامنے ان کے حاجرہ بیٹھی تھی۔ بخت روا نے توقف سے اس سے پوچھا، تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ حاجرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹا۔ داجی، کیا آپ کو لگتا ہے، واقعی لگتا ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں؟ اس نے چہرے سے آنسو صاف کیے، وہ سر جھٹک کر کہنے لگی، اگر ہم یہاں رہے، دوسری جماعتیں اسے اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہے گی، یا پھر اسے مار دیا جائے گا، یا اس کا کیریئر تباہ کر دیا جائے گا۔ پولیس پرانی فائلیں کھنگالے گی، سردار کے بندوں کو پکڑنے کی کوشش کرے گی۔ یہاں رہے تو آئے دن اسے کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑیں گے۔ اس طرح ہم سب کی زندگیاں متاثر ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے یہاں سے چلے جائیں، کچھ سالوں بعد ہم واپس یہاں سیٹل ہو جائیں گے، پر اس وقت ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ الماس چشم سے دوسرا آنسو ٹوٹا۔ اس نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی، اور ایسی دی کہ وہ اب اپنے ملک میں ہی نہیں رہ سکتا۔ اور تمہارا بچہ؟ بخت روا کی آواز لرزنے لگی۔ اب کیا کہتی؟ وہ جذبز ہوئی۔ اسے ملوانے لاؤں گی داجی۔ انہوں نے کرب سے رخ پھیر لیا۔ بخت روا کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تم نہیں آؤ گی نہ مجھے اس سے ملواؤ گی، تم نہیں آؤ گی نہ ہی مجھے اس سے ملواؤ گی۔ حاجرہ کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو روا ہوئے۔ میں ایسے ہی مر جاؤں گا۔ اس نے ان کا بازو تھام کر ہلایا۔ ایسے مت کہے داجی۔ بخت روا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں آیا کروں گی۔ تم عبدالتواب کو بھی مجھ سے دور لے جاؤ گی۔ غم میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کا مستقبل بن جائے گا داجی، یہاں وہ بھی پھنس سکتا ہے۔ بخت روا نے ہتھیار ڈالے۔ مرضی تمہاری۔ حاجرہ نے بے بسی سے ان کے غمزدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ ملک نہیں چھوڑنا چاہتی داجی، پر میرے حالات ایسے ہیں۔ مجھے میرے نصیب نے شاز کو زندہ رکھ کر میرا عالم رویا عطا کر دیا ہے، اب عالم حقیقت سے کچھ تو سمجھوتا کرنا پڑے گا نا۔ بخت روا نے آنسو پوچھتے تائید کی، صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے ان کے مزاح درست کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے بچے کا نام بتائیں۔ یہ کہتے ہوئے شرمندہ ہوئی۔ اس کا بولا ہوا ایک جھوٹ کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ بخت روا سوچتے ہوئے کہنے لگے، نام؟ وہ ٹھہرے، پھر آمد ہوئی، احمد، اور بیٹی ہوئی تو فاطمہ۔ نام سن کر وہ خندہ پیشانی سے بولی، انشاءاللہ یہی نام رکھوں گی داجی۔ جواباً بخت روا بھی مسکرا پڑے۔ ہینڈ کیری کے گھسیٹنے کی آواز صحن میں گونجی۔ وہ ہلکی نیلی رنگ جینس پر درمیانی سائز کی بالکل سادہ سفید شرٹ میں ملبوس تھی، کمر پر فینی پیک پہنا ہوا تھا، سر پر سرخ ہسپانوی ہیڈ بینڈ لگایا ہوا تھا، کلائی پر کلاسک گھڑی۔ اس سے ملنے سب
آئے ہوئے تھے۔ اس نے ان سب کو دیکھتے ایک نظر اپنے سفید سنیکرز کو دیکھا، بس اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ جانے کے لیے ہر کوئی تیار تھا، پر عبدالتواب نے سب کو منع کر دیا تھا، اسے چھوڑنے صرف وہ جا رہا تھا۔ فیئر ویل۔ ان سب کو دیکھتے وہ رنجیدہ ہو رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ رنجیدہ ہو رہی تھی۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کیجو کو دیکھتے آگے آئی۔ اپنی ایک کاپی مجھے بھی بھیجنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے فینی پیک کی زپ کھولی، وہ ایک پرچی نکالنے لگی، وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے زپ بند کی۔ تمہارے لیے۔ اس نے اس سے وہ پرچی لی۔ اس پبلشر سے رابطہ کرنا، میں نے اس کی بیٹی کا کیس لڑا تھا، تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اسے اب یاد آیا، اس پر ایک وکیل کا بھی پتہ ہے، اس سے جا کر ملنا۔ زہرا نام ہے اس کا، فقط النساء میں اس کا نام بھی شامل کرنا بہت مضبوط اس کا نام بھی شامل کرنا بہت مضبوط عورت ہے وہ۔ جواباً وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا شانہ تھپکا۔ بچوں کا خیال رکھنا، اور امید ہے جب میں واپس آؤں تو تمہیں وہیں پاؤں جہاں تم ہونا چاہتی ہو۔ انسان اپنی وقت کا چناؤ خود کرتا ہے، کوئی چیز اسے اس کی وقت نہیں بتا سکتی، نہ اس کی مالی صورت حال، نہ اس کے رشتہ دار، نہ اس کے دوست، اور نہ ہی کسی کی رائے۔ ہم سب چاہ تو کرتے ہیں، پرچہ کو وہ بنانے کے لیے سب عمل نہیں کرتے۔ تم محنت کرتی رہنا، الفاظ پیدا ہوتے ہیں، سماعت اور بصر میں تحلیل ہو جاتے ہیں، پر بعض لفظوں کو اللہ دائمی قوت عطا کرتا ہے، وہ جب بھی جس بھی زمانے میں پڑھے جائے دل پر اثر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اقبال کا کلام ہے، اللہ تمہیں بھی ایسا لکھنے کی قوت عطا فرمائے۔ کیجو کی آنکھیں بھیگی۔ آمین۔ شکریہ ہاجرہ، مجھے ایک مضبوط عورت بنانے کے لیے شکریہ۔ اور وہ بولی، اور تمہارا بھی، مجھے اپنے لفظوں سے ہمت دینے کے لیے بہت شکریہ۔ وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھی۔ اس نے زہیب کو دیکھا اور لب کھولے۔ اپنی بیوی کی ہمت باندھنا، لڑنا مت، تم پہلے اسے بہت دکھ دے چکے ہو۔ شادی کبھی عالم رویا نہیں ہوتی، یہ محبت ہوتی ہے جو شادی کو عالم رویا بناتی ہے، اس سے محبت کرنا۔ اس نے سادگی سے سر ہلایا۔ وہ اپنے سنیکرز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ نجیب پہلوان نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے سر جھکا دیا۔ اللہ کی امان میں۔ وہ مسکرائی۔ عبدالتواب سے کشتی کرواتے رہیے گا، اللہ ہمیں پھر ملائے۔ اور پر امیدی سے بولے، انشاءاللہ۔ وہ آگے چلی آئی تو اس نے اللہ دتے کو دیکھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی بار آؤں گی تو کوہ نور کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے تبسم سے کہا، ضرور۔ چند قدم آگے آئی، رحمت کو دیکھا، وہ بھی اس سے ملنے آیا تھا۔ شکریہ رحمت، تم نہ ہوتے تو پاکستان کی پہیلیاں مجھے بہت الجھاتی، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے آگے آئی، مستحسن کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی نئی زندگی کا استعمال خوب اچھے سے کرنا، اس نے تابعداری سے کہا۔ جی بی بی۔ وہ گھومی اور نگاہ بھٹی خاندان کے افراد پر گئی۔ وہ ان کی جانب چلی آئی۔ پہلی نگاہ رجب پر آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، اس نے شاز کا ہارمونیکا اس کی جانب بڑھایا۔ یہ بھائی کے لیے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے گرفت میں لیا۔ کہیے گا واپس آئے تو ترنم ساتھ لے کر آئے۔ وہ مسکرائی اور سانس لینے کے لیے رکی اور پھر کہنے لگی، میرے پاکستانی لباس تم ہی بھیجنا۔ اس نے بافخر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اعزاز ملکہ برطانیہ۔ اب اس نے ملکہ کو دیکھا۔ طلال نے اناہتا کو اٹھایا ہوا تھا، اس نے اسے پیار کیا اور ملکہ کی نومولود بچی کے گال پر انگلی پھیری۔ بہت خیال رکھنا ان کا۔ ملکہ کے لب مسکراہٹ سے پھیلے۔ اس نے طلال کو دیکھا۔ آل دا بیسٹ کیڈٹ ٹو بی۔ وہ تشکر بولا، تھینک یو۔ وہ تھوڑا آگے بڑھ کر صلاح الدین صاحب کے پاس آئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی۔ اب اس نے گردن پھیر کر اپنے خاندان کو دیکھا۔ شاید ہی کوئی ایسی آنکھ تھی جو نم نہ تھی۔ اس نے ہمت کرتے قدم آگے بڑھائے۔ وہ سب سے پہلے تحلیل کے روبرو آئی۔ میری کاپی؟ اس نے اسے ساتھ لگایا۔ اس کی سسکنے کی آواز اس سے محسوس ہوئی۔ اللہ کرے میرے نصیب کے غم تمہارا نصیب کبھی کاپی نہ کرے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری دعا ہے جب میں واپس آؤں تو میری بہن ڈیزائنر بن چکی ہو، تاکہ پھر میں ڈیزائنر سوٹ پہن سکوں۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ اس نے اس کی پشت تھپکی۔ بہادر بنو۔ وہ آنسو پوچھتے اس سے الگ ہوئی۔ اس کی نظر عبدالتواب پر آئی۔ تمہارے لیے ہدایت ایئرپورٹ پر ہے۔ اس نے ہاتھ ہلایا۔ ہٹو۔ وہ کرب سے ہنستے ہوئے ہٹا۔ اس نے اس کے ساتھ کھڑی کوہ نور کو دیکھا۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میرا خواب ضرور پورا کرنا، میری امیدیں تم سے ہے۔ اس نے ٹمٹماتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دھیرے دھیرے سر ہلایا۔ اس نے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ الفت کو دیکھتے آگے آئی۔ دعائیں اور بس دعائیں۔ سلیمان ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاجرہ اسے دیکھتے تھوڑا جھکی۔ اس نے اس کے شانے تھامے۔ مجھے چھوٹے شرلوک کو
کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ واپس آئیں گی نا باجو؟ ہاں ضرور۔ یہ کہتے وہ خود بھی الجھ گئی، کیا وہ واقعی واپس آئے گی؟ کیونکہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ وہ سیدھی اٹھی اور آگے آئی۔ بانو نسرین سے اس کی نظریں ملی اور وہ ہدایتیں کرنے لگی، بوٹ اور فلیٹ جوتے ہی پہننا، چست کپڑے مت پہننا، طبیعت کے متعلق خط لکھنا اور کال کر کے بس آواز سنا دینا، روز تلاوت سننا اور کھانے کا خاص خیال رکھنا، دوپہر میں آرام کرنا مت بھولنا۔ اس نے ان کے شانے تھام کر رکھے ہوئے ضبط سے سر ہلایا۔ جی ماسٹر ان لا۔ اور اب آخر پر بخت روا کھڑے تھے۔ اس نے انہیں دیکھتے گہری سانس لی اور پوچھنے لگی، میرا جانا بہت ضروری ہے تاجی، اگر یہاں سے نہ گئی تو ساری زندگی یہاں کے چکروں میں پھنس جاؤں گی۔ جانا نہیں جاتی پر ضروری ہے، آتی رہوں گی۔ اچھا اب تو کوئی ٹینشن نہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگے، بس تم آتی رہنا۔ اس نے فرما برداری سے سر جھکایا، جی۔ اور اب اس نے ان سب کرداروں کو دیکھا، وہاں موجود ہر شخص خاص تھا، ہر ایک سے اس نے کچھ نہ کچھ سیکھا تھا اور ہر ایک وہاں کا ہونے کا مقصد تھا۔ زندگی ہر کسی اور ہر کسی کے لیے خاص ہے اور ہر کردار اہم ہے۔ لاہور ایئرپورٹ کی بھیڑ میں عبدالتواب ہاجرہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سامان رکھا اور ہاجرہ کو دیکھا۔ ہاجرہ اسے دیکھتے آگے بڑھی۔ اس نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پشت تھپکی، میرا بھائی۔ وہ سنگ رہا، کم از کم ابھی تو اچھے سے بات کر لو مجھ سے۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا پر دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں بلا لوں گی، تم وہیں سے ایل ایل بی کرو گے اور پیسوں کی فکر مت کرنا۔ وہ اس سے الگ ہوئی، اور کوہ نور تمہاری ہی ہے، پر ابھی اپنا کیریئر بنا لو۔ شاز کو ڈھونڈنے کے بعد تمہیں اور بانو کو بلا لوں گی۔ اور داجی کا کیا ہوگا؟ اس نے فی الفور پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی، ان کے پاس رجب ہے، وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے۔ اس نے اس کا چہرہ تھپکا، بس دل لگا کر پڑھنا اور کسی چیز کی فکر مت کرنا، لڑنا مت اور غصہ کم کرنا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں موند کر کھولی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، چلو وقت ہو رہا ہے۔ وہ جا رہی تھی، وہ ہر بار اسے چھوڑ کر جاتی تھی۔ وہ مڑنے لگی مگر رکی۔ اس نے اسے دیکھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں چھوڑ کر نہیں جا رہی، اس سال بلاؤں گی تمہیں اور ہم پھر ملیں گے۔ یہ سنتے عبدالتواب مسکرا پڑا۔ اس نے اسے ہاتھ دکھایا، اوکے۔ ہاں، اس نے بھی ہاتھ ہلایا، اوکے۔ وہ اسے مطمئن کر کے جا رہی تھی۔ اس کا سامان بک ہو چکا تھا۔ وہ ہینڈ کیری گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ عبدالتواب کی نگاہیں اب بھی اس پر تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ پردیسی خود تو چلے جاتے ہیں اور ہمیں نہ دیس کا چھوڑتے ہیں نہ پردیس کا چھوڑتے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا کر چلتی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں لندن میں خطرہ ہے، لیکن میں آ رہی ہوں شاز۔ یہ موت تھی جو مجھے تم تک لے کر آئی تھی، اس لیے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ میں پھر ایک ہجرت کر رہی ہوں اور میں ایک پرخطر مقام پر جا رہی ہوں۔ میں ہاجرہ ہوں اور میں خطرے کے صحرا کو نخلستان بنانا جانتی ہوں۔ میں آ رہی ہوں شاز۔ بڑھتا قدم اسے انگلستان کے قریب لے جا رہا تھا۔ وہ ویٹنگ لاؤنج میں انتظار کر رہی تھی تو وہ واپس جا رہی تھی اپنے دوستوں کے پاس، لندن کے پاس، وہ لندن جس کا ذکر ہمیشہ اس کی زبان پر رہتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شاز سے رابطہ کیسے کرے گی، اس کا کیس حل کیسے کرے گی۔ اسے نہ چاہ کر بھی بلی اور ابراہم کی مدد لینی تھی مگر اسے امید تھی بلی اس کی مدد کرے گا۔ وہ بلی کو یاد کرنے لگی۔ بلی اس کا اسکاٹش دوست تھا، وہ اسکاٹ لینڈ سے بے حد محبت کرنے والا اسکاٹش تھا۔ یونیورسٹی میں جذبات میں آ جاتا تو فری اسکاٹ لینڈ کا نعرہ لگاتا، جس پر برطانوی طلبہ حیرت سے اسے دیکھتے رہ جاتے۔ وہ اسے پوچھتی، یہ تمہیں اچانک کیا ہوا؟ تو وہ کہتا، پتہ نہیں، ہیگ، میرے دل میں پونگی بجتی ہے، اسکاٹش اعلیٰ موسیقی، میرا لہو گرما جاتا ہے، مجھے ہر جگہ ٹارٹن دکھتی ہے۔ میں پہاڑوں پر کھڑا خود کو اڑتے ہوئے گھوڑے پر یونیکارن شیر انگلستان سے لڑتے ہوئے تصور کرتا ہوں۔ یہ اسکاٹش جب الوطنی سے میں دم بھرتا ہوں اور ہر بڑھتے دن کے ساتھ میری امید بڑھتی ہے کہ ایک دن اسکاٹ لینڈ بھی آزاد ہوگا۔ اسکاٹ لینڈ پہاڑی ہوتے ہیں، کسان، محنت کش اور سادہ دل لوگ، مگر بہت جذباتی۔ اسے یاد کرتے اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ فلائٹ کا اعلان ہو رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے اسے دیکھ رہی تھی، خنجر سرخ دراز قد نیلی آنکھیں، اور جذبات میں آتا تو بال اسپائک کی طرح کھڑے ہوتے۔ جب وہ اداس ہوتی تو وہ اسے اسکاٹش لوک کہانیاں سناتا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گاؤں جاتی تو اس کے کھانے میں وسکی اور اسکاچ ڈالنے سے سب کو منع کرتا اور کہتا، یہ مسلمان ہے، اس کے مذہب میں اس کی اجازت نہیں۔ اسکاچ اس کی من پسندیدہ شراب تھی۔
اور وہ جب کوئی اس سے کہتا یہ تمہاری قومی شراب ہے تو کہتا اس کا نام تو اسکاٹ لینڈ سے مماثلت رکھتا ہے، پر اس کا میرے ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسکاٹ لینڈ جاتی تو حلال حرام کے چکر سے بچنے کے لیے صرف مچھلی کھاتی۔ بلی کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی اور وہ انہیں مسز ایلا کہہ کر پکارتی۔ وہ اس کے لیے جو اسکاٹش رائفل بناتی اس میں وسکی نہیں ڈالا کرتی تھی۔ وہ جب بھی ان سے ملنے جاتی تو وہ اس کے لیے کرسمس پر بننے والی بلیک بین ڈش بناتی۔ ان کے ہاتھ کے بنے کھانے یاد کرتے اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ آلو کے پین کیک اور ہریرا اور کرانچن، ٹوت فرنگی دلیے اور کریم سے بنی ڈش جو جون کی گرمیوں میں ٹوت فرنگی کی کاشت پر بنتی ہے۔ اس نے حسرت سے کہا، پتہ نہیں میں مسز ایلا سے کب ملوں گی۔ اب اس نے خیالات کا رخ بدلا۔ سب سے پہلے مجھے بلی سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کے دفتر جاؤں گی۔ بیکر اسٹریٹ پر ہے اس کا کھوجی دفتر۔ اسے بیکر اسٹریٹ کا سوچتے ہوئے ہنسی آئی۔ بیکر اسٹریٹ پر ایک شرلوک کم نہیں تھا کہ بلی بھی آ گیا۔ جہاز میں وہ چلی آئی۔ ایئر ہوسٹس نے اس کی ٹکٹ دیکھ کر اس کی جگہ بتائی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اسٹیورڈ نے اس کا ہینڈ کیری رکھا اور وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے بیلٹ باندھنے لگی۔ میں واپس لندن جا رہی ہوں۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگائی۔ لندن! وہ آنکھیں موندے اپنی آنکھوں سے لندن کو دیکھنے لگی۔ وہ لندن جہاں وہ سرخ ڈیکر بس میں سفر کرتی تھی۔ وہ لندن جہاں مینار لندن تھا، جہاں کچھ شاہوں کی روحیں اور برطانوی جنگلی کوئے تخت کی حفاظت کر رہے تھے۔ لندن برج سے بہتا ہوا پرسکون دریائے تھیمز۔ آکسفورڈ اسٹریٹ پر خریداروں کی چہل پہل۔ O2 اکیڈمی برکسٹون کے گیت۔ آہ کتنا وقت ہوا مجھے جیز سنے۔ بگ بین کے گھنٹے کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ انگلستان کے پارلیمان کا گھنٹا گھر۔ بکنگم پیلس اپنی اسی شان سے چمک دمک رہا ہوگا، اگرچہ ملکہ وکٹوریہ نہیں رہی، لیکن شاہ سے لے کر ادیب پر ان کا راج آج بھی تھا، اور وہ ان پرانے پب بھی جائے گی جہاں کبھی شیکسپیئر جایا کرتے تھے، وہی شیکسپیئر جو ملکہ کے خاص تھے۔ لندن میں وہ ان پبوں میں بھی جائے گی جن کا ذکر اسے چارلس ڈکن کی کتابوں میں ملا کرتا تھا۔ وہ دوبارہ واپس جا کر اپنی یادوں کو تازہ کرے گی۔ وہ واپس لندن جا رہی تھی، جس کا موسم چاہے سرد ہو یا گرم، بہار ہو یا خزاں کا، لیکن اس کی محبت میں انسان ہر موسم میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا، اور پھر وہ اسے کبھی بھول نہیں پاتا تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا جب وہ پہلی بار لندن آئی تھی تو اس کی فلائٹ میں اسے ایک جرمن ملا تھا جس نے اس سے کہا تھا، لندن میں آنا ایک جادو کی طرح ہے، جب انسان لندن آ جاتا ہے تو پھر وہ اس سے کبھی الگ نہیں ہو پاتا۔ آپ ایک بار لندنر بن جائے تو پھر آپ ساری زندگی لندنر ہی رہتے ہیں۔ لندنز کی مثال اس جادو کی ہے جو اپنا اثر ساری عمر کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور وہ جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ وہ اپنا ہینڈ کیری گھسیٹ کر غسل خانے کی جانب آئی اور وہیں جھک کر قے کرنے لگی۔ اسے جہاز کے سفر کے بعد ہمیشہ موشن ڈزنس ہوا کرتی تھی۔ اس نے فٹافٹ ٹوٹی کھولی۔ دماغ واپس ٹھکانے آ رہا تھا۔ وہ وہیں جھک کے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں، بھوک لگ رہی ہے۔ اسے جھک کر سنک کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ کوئی زندگی ہے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی بڑا۔ اسے اب اپنے گھر والوں کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ ہی اتنی ہمت ہے کہ بس پکڑوں، کیب ہی لے لیتی ہوں۔ وہ باہر نکل رہی تھی۔ تھوڑی محنت کے بعد بلیک کیب لی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ تھکان سے لندن کی سڑکوں پر دیکھ رہی تھی۔ رات ہو رہی تھی۔ اسے شدید قسم کی نیند آ رہی تھی۔ اس نے غنودگی میں سڑک پر مسٹر بلابی کے کاسٹیوم میں ایک آدمی کو دیکھا۔ نیند بھوک پر غالب آ رہی تھی، اس لیے اس نے ایئرپورٹ سے 15 منٹ کے فاصلے پر ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے چیک ان کب اور کیسے کیا، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ والیٹ نے سامان رکھا اور باہر گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہ تھک پلنگ پر گر گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔
اس کے دھیرے دھیرے آنکھیں کھلی، اس نے درد سے کراتے ہوئے سر پکڑ لیا۔ پہلی نظر سیلنگ پر گئی، اس نے غنودگی میں کروٹیں لیتے سر چادر سے لگایا۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ رات کو نیند میں بڑبڑا رہی تھی، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے اف کرتے ہوئے آنکھیں موند لی، وہ کیوں اتنی مایوس ہو رہی تھی؟ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی، بال بکھرے ہوئے تھے، ہسپانوی ہیڈ بینڈ گلے میں آیا ہوا تھا۔ وہ یہاں اکیلی نہیں تھی، اور اب تو اس کے پاس برطانوی وطنیت بھی تھی۔ وہ نہار منہ وہیں بیٹھے سامنے لگے آئینے سے خود کو دیکھ رہی تھی اور یہ یاد کر رہی تھی وہ وہاں کیسے آئی تھی، کیا تھا اس کے پاس؟ بس پاکستان سے لی ہوئی معلومات اور ویزے کا کام کرنے والے آدمی کی ہدایتیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ٹیکسی تلاش کرتے ہوئے اسے لندنر کا کوکیش تلفظ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لندن کی انگریزی کا تلفظ کوکنی تھا۔ یہ کیا سارے لفظ ہی سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ پاکستان سے اس کی انگریزی کے استاد نے اس کی کچھ مدد کی تھی، تبھی اسے ایک پاکستانی گھر نما ہاسٹل مل گیا تھا، جس کا اس سے جاتے ہی 1 ماہ کا کرایہ لے لیا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ 1 ماہ خوب مشقت کا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اسے خوب ہاتھ پیر مارنے تھے۔ ہر اچھی یونیورسٹی میں اس نے اپلائی کیا تھا، اسکالرشپ کی درخواست دی تھی، دن رات کی اس کی ایک دعا تھی، پوری نہیں تو آدھی ہی اسکالرشپ مل جائے۔ لندن عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پاکستان کا عاجزانہ ماحول دیکھ کر آئی تھی، اور لندن شاہوں کا شہر تھا۔ خود کو اسے بدلنا تھا، کیونکہ قریب سے گزرتا ہر شخص اسے شاہی لگتا تھا۔ خود کو بدلنے میں اور اپنی فیشن سینس کو بحال کرنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ خرچہ نکالنے کے لیے وہیں ایک بار میں اس نے ویٹرس کی نوکری بھی مل گئی تھی۔ اپنی زندگی اور اپنے حال پر کبھی کبھی اسے ترس آتا تھا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی تھی وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ نہ سر پر کوئی بڑا، نہ کوئی مدد کرنے کے لیے گروپ، ایک بے پرواہ سی دنیا تھی لندن کی۔ یہاں آ کر وہ سب کچھ خود ہی کر رہی تھی۔ کچھ دیر اداسی رہتی، پھر سوچتی کل اسے اسی بات کا فخر ہوگا۔ داخلے کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس سے اسے کال آئی تھی۔ اسکالرشپ کے لیے اسے انٹرویو پر بلایا گیا تھا۔ سوچ کر بہت کچھ گئی کہ یہ کہے گی، وہ کہے گی، مگر جب دفتر میں گئی تو سامنے سے ایک سوال آیا تھا، آپ کا مقصد کیا ہے اس ڈگری کو حاصل کرنے کا؟ کوشش کیجیے گا سچ کہیں۔ اور وہ لمحہ تھا اس کی تیار کی ہر اسپیچ سچ کے آگے مان پڑنے لگی۔ مواجہ کار کی نیلی آنکھیں اس کے خالی چہرے پر تھی، شاید وہ اسے پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ سچ کہوں تو؟ وہ ٹھہری اور پھر کہنے لگی، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، اور میں بہت سارا پیسہ کمانا چاہتی ہوں، پر مجھے صرف پیسہ نہیں، مجھے عزت بھی چاہیے۔ مجھے ان دونوں کو کمانا ہے، اور ایسا تب ہوگا جب میں قانون کا ساتھ دوں گی۔ اگلے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دینے آئی ہیں تو شاید آپ کو مسترد کر دیا جاتا۔ حاجرہ نے سر جھکائے مسکراہٹ دبا لی۔ اسے پوری تو نہیں، پر آدھی اسکالرشپ مل گئی تھی۔ یونیورسٹی کی وجہ سے اس نے پچھلی رہائش گاہ چھوڑ دی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس سے اگلے چند سال گزارنے تھے۔ اس زمانے میں آئی ایک تنہا مشرقی لڑکی کے لیے یہ بات سب سے کٹھن تھی کہ اسے تنہا ایک فلیٹ میں لڑکوں کے ساتھ رہنا تھا۔ اس فلیٹ کے اسے ملا کر 5 رہائشی تھے، اور ان میں سے 4 لڑکے تھے، جن میں سے ایک نے اسے فلیٹ دکھایا تھا۔ ڈرتے ہوئے اس نے اپنا کمرہ سیٹ کیا اور رات کے ہوتے ہی کنڈی لگا لی۔ کچھ دیر گزری تو اسے کچھ دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ وہ اٹھی۔ اسے باہر سے کسی کے گنگنانے کی آواز آئی۔ کوئی لڑکا نشے میں دھت نرسری کی نظمیں پڑھ رہا تھا۔ کیا یہ کیا ہے؟ چند لمحوں بعد وہ چیخ کر رو رہا تھا، آہ میں بہت خوش ہوں، مجھے نوکری مل گئی۔ اس نے ڈرتے ڈراتے دروازہ کھولا۔ کوریڈور میں اسے ایک جنجر لڑکا زمین پر لیٹے ہوئے دکھائی دیا۔ دھیرے دھیرے اس کا ڈر اتر رہا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا، معاف کرنا۔ اس نے خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ حاجرہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ہاں؟ اس نے اپنا تعارف دیا، میرا نام حاجرہ ہے، میں قانون کی طالبہ ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور میں اس روم میں رہتی ہوں۔ شکریہ، شب بخیر۔ اور اس نے دروازہ بند کر کے گہری سانسیں لی۔ باہر وہ چیخ کر بولا، میں بھی قانون کا طالب علم ہوں، اور میں اسکاٹ لینڈ سے ہوں۔ اگلے لمحے وہ چنگاڑ کر بولا، اسکاٹ لینڈ کو آزاد کر دو۔ حاجرہ نے نفی میں سر ہلایا، عجیب پاگل ہے۔ کسی نے اسے کہا تھا لندن میں اسے خبتی سے خبتی لوگ ملیں گے، اور ان میں سے چند اس کے ایسے دوست بن جائیں گے جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہیں گے۔ اندر بیٹھے وہ فلیٹ کا حساب کر رہی تھی۔ یہ رہائش بھی اتنا مہنگی ہے، اوپر سے یہاں پاگل بھرے ہوئے ہیں، دل تو کرتا ہے کہیں اور چلی جاؤ۔ باہر وہ جنجر لڑکا اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔
a bad guy. I am not a bad guy. Are you Muslim? उसने ज़ोर ज़ोर से धड़कते हुए दिल से बाहर देखा। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। अच्छा सुनो, बर्तन तुम धोगी, यहाँ सब मिल बांट कर काम करते हैं और गुस्से खाना 6 बजे तक खाली चाहिए, ठीक है? हाजरा को उसकी रौबदारी पर गुस्सा चढ़ा था। ये वो शदीद गुस्से से बाहर देखते हुए बोली, मैं बर्तन क्यों धोऊं, नौकर नहीं हूँ मैं। और वो घुर्राया। टॉश, बकवास। ये सुनते वो चौंक गई। वो दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हुई थी। अब वो स्कॉटिश ज़बान में बड़बड़ाने लगा, हॉट ईयर विस्ट, अपना मुंह बंद रखो, थप्पड़ पड़ेगा, जिसकी उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। अजीब आदमी है, क्या भौंक रहा है। तभी उसे बाहर लड़कों की आवाज़ सुनाई दी, बिल्ली बिल्ली। और वो नशे में धुत बेहोश होते दीवानावार कहने लगा, माय पॉल्स। और अंदर उसने सर झटक दिया। उफ। सफ़ेद आलमोंड टो हील पहने वो चल रही थी। टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी और वो एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। सर पर समर्स स्टाइल सफ़ेद हैट और वो शफ्ताल गुलाबी रंग की पूरे बाजू वाली रिफल मैक्सी में मलबूस थी। आंखों पर दिल की शेप का रेट्रो ग्लास चश्मा लगा हुआ था। अंदर आते वो कुर्सी खींच कर बैठी। उसने चश्मा उतार कर रखा। कंधे से उसने सफ़ेद पर्स उतार कर रखा। वेटर ने आकर उससे मेन्यू दिया, अंग्रेज़ी नाश्ता। ये कहते उसने मेन्यू खोला। पहली नज़र उसकी अंग्रेज़ी नाश्ते पर गई और उसे देखते उसे शदीद तौर पर बानो नसरीन याद आई। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई, मॉन्स्टर इन लॉ। उनके ज़िक्र पर उसने ख़ुद को याद करवाया, अभी पाकिस्तान इतला भी देनी है। अगली नज़र ब्रेड और बटर पर गई। उसने सोचा, वो पुराने ज़माने में जब अंग्रेज़ घर की ब्रेड और बटर खाते थे। उसने नफ़ी में सर हिलाया और वेटर से कहा, ब्रेड एंड बटर विद ब्रेकफास्ट टी। लंदन वालों की हर वक्त की चाय मुख्तलिफ हुआ करती थी, बल्कि कहा जाता था लंदन चाय की बेहतरीन क्रिटिक होते हैं। लंदन वो जगह है जहाँ चाय बनाने के तरीक़ों पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। नाश्ता करते वो सोच रही थी, अभी बस पकड़नी है, बिल्ली से मिलने जाना है, बहुत काम है। पता नहीं शाज़ किधर होगा, क्या उसे पता चल गया होगा मैं यहाँ हूँ? पता नहीं वो कैसे छुप कर रह रहा होगा। वो अपनी सोचों में गुम 30 मिनट का सफ़र करके बिल्ली के दफ्तर के बाहर खड़ी थी, जिस पर क्लोज्ड की स्लेट लगी हुई थी। उसने कमर पर हाथ रखे थकान से दम भरा। साथ रेंटल एजेंसी थी। बाहर का दरवाज़ा खुला। उसने दाएं जानिब देखा। एक दरमियाना उम्र की औरत कचरा फेंकने के लिए बाहर निकली और फिर उसे देखने लगी। उसने उसे देखा और अंगूठे से इशारा किया, इस बंदे के मुतालिक कुछ पता है? वो लम्हे भर के लिए रुकी। उसने ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा और कहने लगी, ये स्कॉटलैंड गया है, इसकी शादी है। क्या? और हाजरा की चीख निकलते निकलते रुकी। वो औरत चौंक गई। बिल्ली शादी कर रहा है? ये जानकर उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही थी। अब मैं क्या करूँ? वो सर पकड़कर चलने लगी। उस औरत ने बगौर उसे देखा और कचरा लेकर जाने लगी। हाजरा चलती जा रही थी। उसके करीब से साइकिल पर सवार नौजवान गुजरे। साइकिल की बजती घंटी देखकर उसे साइकिल लेकर चलता हुआ शाज़ दिखाई दिया और वो मुस्कुराई, मगर फिर वो हकीकत में आई। अब क्या करूँ? और अब उसके पास एक ही हल था, उसे प्रोसिक्यूशन ऑफिस जाना था। दिल और ज़मीर बार बार कह रहा था नहीं, पर दिमाग कह रहा था जाओ। उसने बेबसी से खुद को देखा, क्या करूँ? यहाँ तो किसी को रिश्वत देकर भी काम नहीं निकलवा सकती। मुझे शाज़ को ढूंढना है तो मुझे मदद चाहिए ही चाहिए। प्रोसिक्यूशन ऑफिस वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। आज का दिन बस पकड़ने की ख्वारी में ही ज़ाय होगा। वो रूहान सी होकर चलने लगी। प्रोसिक्यूशन ऑफिस में अफरा तफरी मची थी। क्लर्क पेपर ट्रॉली में कागज़ लेकर एक दफ्तर की तरफ जा रहा था। तभी हील की टक टक की आवाज़ गूंजी। कमरे से एक आदमी बाहर निकला, चार्ल्स। उसने हील की आवाज़ सुनी। वो चाल और वो अंदाज़ बहुत शनासा सा था। क्लर्क और वो आदमी बेइख्तियार रुके। कमरे के अंदर से मेज़ पर बैठे प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर ने हाजरा बाहर झाँका और उनकी आंखें खुल गईं। डेविल्स एडवोकेट। क्लर्क हैरत के सबब मुंह खोल कर बोला, शी इज़ बैक। प्रोसिक्यूटर ने फिलफौर रिसीवर उठाया। हाजरा उनके सामने आते हुए रुकी। वो ज़रा मुस्कुराई, फिर उसने गला साफ किया, क्या मैं प्रोसिक्यूटर अब्राहम से मिल सकती हूँ? अकब से ज़ोर से दरवाज़ा खुला। हाजरा ने दीदे फैलाकर पीछे देखा। एक उम्र रसीदा आदमी गुस्से में बड़े बड़े डग भरते हुए उसके सामने चले आ रहे थे। कमरे से प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर भी निकल आए। हाजरा ने उन्हें देखते हुए महफूज होकर सीने से बाजू लपेट लिए। ये लो, उसने लंदनर्स लहजे में उन्हें पुकारा, मिस्टर यूड। वो चीफ क्राउन प्रोसिक्यूटर थे। तुम? वो गज़ब से कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? हाजरा ने हैरत से कंधे उचकाए। क्यों? देखो।
انہوں نے درستی سے اسے انگلی دکھائی۔ تم نے ابراہم کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور میں اس بات کو اس لیے جانے دے رہا ہوں کیونکہ یہ تم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ لڑکا بہت مشکل سے اپنی زندگی میں آگے بڑھا ہے، لہٰذا اب اس کی زندگی میں۔ حاجہ نے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی اٹھائی۔ شاز کا خریدا چھلا اس پر چمک رہا تھا، وہ تاثر نہیں دے سکے۔ اس کے عقب پر جونیئر پروسیکیوٹر نے کہا، سر ویڈنگ رنگ۔ ہاجرہ اپنے طنزی انداز میں بولی، میں نے شادی کر لی ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور میں یہاں کام سے آئی ہوں۔ مسٹر ڈیوڈ نے خود کو کمپوز کیا۔ کیسا کام؟ وہ ان کے سوال کا جواب دیے بنا نہیں پوچھنے لگی۔ ابراہم کہاں ہے؟ وہ اسکاٹ لینڈ گیا ہے۔ اور یہ سن کر ہاجرہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ شکریہ۔ کلرک نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، اسے کیا ہو گیا؟ ہاجرہ فی الفور باہر نکلنے لگی۔ اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیوں آئی تھی، کیا کرنے آئی تھی، پر وہ واپس آ گئی تھی اور پروسیکیوشن دفتر کو ہلا دینے کے لیے یہ خبر کافی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ بھی ویڈیو میں نے کافی بڑا بنا دیا ہے، 39 منٹس 40 منٹس تو ہو ہی جا رہا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔